بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ باذوق مردوں اور باوقار خواتین کے لیے جسے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ماہنامہ عبقری، لاہور، مئی 2026۔ گھر بھر کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل۔ ناممکن مسائل اور مشکلات کا آخری حل۔ شیخ الوظائف کے ساتھ تمام دلی مرادیں پائیں۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں روزانہ رات 8 بجے عبقری سوشل میڈیا پر۔ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح، لاکٹ وغیرہ دستیاب ہیں۔ مشروب عبقری افزا، موسم گرما کے امراض کا یقینی علاج، تازگی فرحت کا بھرپور احساس۔ اسم اعظم کا دم، 3 مئی سن 2026 بعد نماز فجر، تسبیح خانہ لاہور۔ لاہوتی، ملکوتی، جبروتی طلسمات کا نایاب خزانہ۔ عبقری کی 20 سالہ کامیاب تاریخ میں پہلی بار غموں سے نڈھال، دکھوں سے بے حال اور آہوں میں ڈوبی مخلوق خدا کے لیے حیرت انگیز تحفہ۔ طلسمات، نہ وظیفہ، نہ لٹکانا، نہ باندھنا، صرف دیکھتے ہی مسائل حل، حاجت پوری۔ جون سن 2026 کے شمارے میں تفصیل اندرونی صفحات پر۔ گرمی، لو میں ٹھنڈک، تازگی، صحت مندی کا باکمال فارمولہ۔ فالسا، ننھا منا پھل، بڑا قدرتی تحفہ، ٹھنڈک کی پٹاری۔ پکے نشئی کا پکا علاج، دکھ بھرے آنسو خوشی میں تبدیل۔ مچھروں کی شامت، بس یہ 2 چیزیں گھر لے آئیں۔ میری طرح 7 مرادیں پانا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں۔ دیسی شیمپو سے بال گھنے، لمبے، مضبوط اور چمکدار۔ زرد چہرہ، گلاب کی مانند، یرقان، خون کی کمی ختم۔ کمسن بیٹی پر مسلط چڑیل، انوکھے انکشافات۔ کالی تھیلی سے کالا جادو ختم، جادوگر رسوا ذلیل۔ مسلسل انکار کرنے والے خود رشتہ لے کر حاضر۔ شادی کی بہترین عمر اور اس کے فوائد۔ خاص 7 کو کیش کیا، 7 بیٹے ملے۔ جادو، جنات، آسیب، نظر بد اور بندش کی کاٹ آنکھوں کے سامنے۔ شیخ الوظائف سے روحانی و جسمانی بیماریوں کا روحانی آپریشن کروائیں۔ جمعرات، دوران محفل تسبیح خانہ لاہور۔ لوگ شیخ الوظائف کے نام پر عامل، حکیم، پیر، خلیفہ، شاگرد، دوست بن بیٹھے۔ اپنے مال، جان اور ایمان کی حفاظت کریں۔ ایسے لوگوں کی اطلاع بذریعہ واٹس ایپ یا SMS کیجیے۔ پرانے بخار کا علاج۔ جتنا بھی پرانا بخار ہو، اس سے نجات کے لیے ایک چھوٹا چمچ سونف 1 گلاس سکنجبین کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ شیخ الوظائف سے ملاقات۔ شیخ الوظائف سے ملاقات کا ٹوکن اور ملاقات سے متعلق معلومات کے لیے یہی نمبر 0322 4688 313 پر رابطہ کیجیے۔ عبقری کی بہترین پروڈکٹس۔ عبقری ہربل شیمپو، گھنے سیاہ چمکدار اور ملائم بال۔ معدے کا السر کورس، چست ٹانک، دلان سیرپ، ہلدی سوپ، فولادی ٹانک، ٹھنڈک پاؤڈر۔ عبقری، مئی 2026۔ فہرست مضامین: خاندان ٹوٹنے کے 3 اسباب، حال دل، شوگر یقینی کنٹرول، کمزوری کا خاتمہ۔ نسبت کا کمال، منہ سے نکلی ہر بات پوری۔ شیرخوار بچوں کی بیماریاں، علاج، احتیاط اور تدابیر۔ کنڈکٹر اچانک بس تلے آ کر کچلا گیا۔ رات دیر تک جاگنے کے کمالات۔ تپتی دھوپ میں صحت مند رہنے کے سنہری اصول۔ بڑی عید، بڑی خوشیاں پانے کے مقبول مختصر وظائف۔ آنکھوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ ختم۔ فالسا، ننھا منا پھل، قدرتی تحفہ، ٹھنڈک کی پٹاری۔ جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور علاج۔ ناخن، آپ کی شخصیت کے آئینہ دار۔ گناہوں کی دلدل سے روحانی زندگی کا سفر۔ تم بیمار نہیں، ڈرامہ کرتی ہو۔ شوہر کے الفاظ،
کلیجہ چیر گئے۔ شادی کی بہترین عمر اور اس کے فوائد۔ ہر بلا دور، نیا لباس پہننے کی ایک آیت پڑھ لیں۔ سزائے موت ٹل گئی، باعزت رہائی کا پروانہ جاری۔ تجربات رومی۔ دوائی بے اثر، ٹوٹکے سے بیماری جڑ سے ختم۔ گلقند، قدرت کا میٹھا تحفہ اور شفا بخش راز۔ لوگوں کے طعنے اور ذلت برداشت نہیں۔ حاسدین دنگ، جادو کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ بچوں کو نہلا کر شہد چٹا دیں، فوائد خود دیکھیں۔ کمسن بیٹی پر مسلط چڑیل، انوکھے انکشافات۔ والدین کی نافرمانی، نوجوان کی عبرتناک موت۔ دیسی شیمپو سے بال گھنے، لمبے، حسین اور چمکدار۔ تسخیر قلوب کا حرف جیم، خاص اور راز منکشف۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار۔ فاقوں سے نجات، تنگ دستی دور، خوشحالی لوٹ آئی۔ دل اور پھیپھڑے ہمیشہ طاقتور، سادہ سی ورزش۔ ماہ مئی کا صدقہ۔ قربانی کا گوشت جی بھر کر صبح و شام کھائیں۔ جادوئی ٹوٹکے، تھوڑی سی توجہ، ڈھیروں آسانی۔ خراد مشین میں کچلا بازو، ایک ہفتے میں ٹھیک۔ بندش توڑ دینے والے طاقتور ترین عمل۔ شکی، وہمی اور ظالم سسرال، بس اللہ بچائے۔ بکرا اور قیمت دونوں میں آپ کی مرضی چلے گی۔ زرد چہرہ، گلاب کی مانند جرکان، خون کی کمی ختم۔ خواب اور شیخ الوظائف کی روشن تعبیر۔ مچھروں کی شامت، بس یہ دو چیزیں گھر لے آئیں۔ جان لیوا مرض، ہر وقت موت کی دعا لبوں پر۔ حاسدین کے جادوئی وار ان پر پلٹ گئے۔ پتے کی پتھری سے پریشان مریضوں کے لیے منفرد علاج۔ عبقری مئی 2026، پیج نمبر 3۔ ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ۔ مٹھی بند کر کے 40 بار یا عزیزو پڑھ کر مٹھی پر پھونک ماریں، مطلوبہ جگہ پہنچ کر مٹھی کھول لیں، بغیر رشوت سفارش کے کام ہو جائے گا۔ عشرہ مبشرہ صحابی کی دعا کی قبولیت کا حیرت انگیز واقعہ۔ ایک عورت نے حضرت سعید بن زید پر حاکم مدینہ مروان بن الحکم کی کچہری میں دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین لے لی ہے۔ مروان نے جب ان سے جواب طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی بالشت برابر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، تو بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں کسی کی زمین لے لوں گا؟ آپ کا یہ جواب سن کر مروان نے کہا، اے عورت، جا تو اس زمین کو لے لے۔ حضرت سعید بن زید نے یہ فیصلہ سن کر دعا مانگی، یا اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اور اسی زمین پر مرے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی، یہاں تک وہ ایک دن اسی زمین میں ایک کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا اور ایک اللہ والے کی دعا کی مقبولیت کا جلوہ نظر آیا۔ کٹے ہوئے ہاتھ کی روحانی سرجری۔ ایک حبشی غلام نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی اور ابن القرا سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن القرا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوج بطول نے۔ ابن قرار نے کہا کہ حضرت علی نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و ثنا کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو۔ غلام نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کا تذکرہ امیر المومنین کے سامنے کیا تو آپ نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ
اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ اسی طرح کلائی سے جڑ گیا تھا کہ کہیں کاٹنے کا نشان تک نہ تھا۔ حال دل ایڈیٹر کے قلم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ خاندان ٹوٹنے کے 3 اسباب۔ میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ۔ مجھے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ میرے پاس دکھی لوگ ہی آتے ہیں، سکھی کیا کرنے آئیں گے۔ لوگ آ کر اپنا دکھ اور غم سناتے ہیں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے خاندان کے ٹوٹنے میں 3 اسباب دیکھے ہیں، اور میں بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان اسباب کا خاندان ٹوٹنے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نمبر 1، ماں باپ کی طلاق۔ نمبر 2، ہر وقت کی گھریلو الجھنیں، روک ٹوک جھونک اور لڑائی جھگڑا۔ نمبر 3، مشکوک مال اور مشکوک رزق۔ یہ 3 اسباب ایسے ہیں جو نسلوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں اور نسلوں سے سکون، رزق، عزت وقار اور شان و شوکت چھین لیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں نسلوں سے ان کی پہچان بھی چھین لیتے ہیں۔ جب خاندان ٹوٹتا ہے یا انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے۔ میں نے نشہ، جوا، شراب اور بڑی بڑی برائیوں کو دیکھا، لیکن جب ان کے اسباب تلاش کیے تو ان کے اسباب کے پیچھے ماں باپ کے جھگڑے، طلاق یا پھر رزق حرام تھا۔ رزق حلال کی برکات ایک بدمعاش کی آپ بیتی۔ مجھے ایک بدمعاش آدمی نے، جسے رب نے اپنی رحمت سے ہدایت دے دی، ایک بات سنائی کہ میں نے کتنے خاندان اور کتنے گھرانوں کو ورغلانے کی کوشش کی۔ میرا شکار آج تک کبھی مجھ سے نہ چوکا نہ چھوٹا، لیکن کچھ ایسے شکار تھے جنہیں میں اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا سکا۔ جب میری آنکھوں نے ہوش دیکھا اور مجھے ہدایت ملی، میں نے تحقیق کی، جس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے رزق حلال تھا، جو ان کی نسلوں کی عزتیں، عصمتیں، شرم و حیا کی حفاظت کر رہا تھا، اور ان کے خون میں پاکیزگی کا سچا جذبہ شامل تھا۔ نسلیں صرف تعلیم سے کبھی نہیں سنورتی، ہمیشہ تربیت سے سنورتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تعلیم ہے، تربیت نہیں، خاک اور ذرے سے کم تر، اور کتنے لوگ ایسے دیکھے جن کے پاس تعلیم نہیں، اور اگر ہے تو نہایت مختصر، لیکن تربیت کے پہاڑ ہیں۔ میں نے ان کو بہت عظیم دیکھا۔ معاشرے کا سلجھاؤ ہوا فرد، حالات کو سنبھالے ہوئے لوگوں کے ہاتھ تھامنے والے، غم اور دکھ کی وادیوں میں لوگوں میں سکھ اور پھول بکھیرنے والے آنکھوں سے دیکھے، کیونکہ ان کے پاس تربیت تھی۔ تربیت ناگواریوں کے ساتھ جڑی ہے۔ بقول ایک شخص کے تربیت کبھی بھی تعلیمی نصاب، سلیبس، یونیورسٹی، کالج اور کسی کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ تربیت قدم قدم پر ملتی ہے، اور ہر تربیت کانٹے کی طرح دل میں چبھتی ہے۔ تربیت ناگواریوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن تربیت یافتہ شخص ہوتا وہی ہے جس کی پیٹھ پیچھے تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ تربیت میں رکھ رکھاؤ، لہجہ، لحاظ، سوچ بچار، انداز اور محبت کے کچھ انداز ہوتے ہیں، اور اس میں ہی تربیت ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت میں جذبوں کی قربانی۔ آئیں آج کے بعد تعلیم کو نہیں چھوڑیں، لیکن بقول ایک دانشور کے تعلیم کے 100 ورق پڑھائیں، تربیت کا 1 ورق پڑھائیں۔ تعلیم کے 100 ورق پڑھنا کبھی کڑوے، بھاری اور ناگوار نہیں ہوں گے، اور تربیت کا 1 ورق بہت بھاری ہوگا، اور اس میں بہت ناگواری ہوگی، اور یہی انسانیت کا تاج ہے، اور یہی سچے جذبوں کی معراج ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت پر بہت نظر رکھیں، اس کے لیے اپنی قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی بہت سی عادات خود چھوڑنی ہوں گی۔ ہم کہیں کہ دوستی، رات کو دیر سے گھر آنا، محافل، باربیکیو اور سب کچھ ساتھ چلتا رہے، اور پھر اولاد بھی تربیت پا جائے، وہی خون پسینہ،
وہی جوش و جذبے وہ وقت اور اولاد کو دینا پڑے گا، پھر جا کر اولاد کی تربیت ہوگی، ورنہ زندگی اور گھر ہمیشہ ٹوٹتے رہیں گے۔ عبقری روحانی پھکی۔ اعصابی، دماغی، جوڑوں کے درد، امراض قلب، ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر اور امراض معدہ جگر کا انوکھا علاج۔ روحانی مسائل نظر بد جادو میں مؤثر۔ چند ڈبیاں نہیں، چند خوراکوں سے رزلٹ پائیے۔ شادی ہوئی، نئے گھر گئی، محبت کی بجائے نفرت نے استقبال کیا۔ زندگی کے اس سفر کو دکھی مت گزاریں۔ سکھ پانے کے لیے دعائے حضرت علی کے عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا بہترین اور کشادہ انتظام۔ الف لام میم۔ عزت، دولت، بخت، خوشیاں، کامیاب ازدواجی زندگی اور نسلوں میں سدا خیریں پانے کے لیے جناتی دنیا کا پراسرار طلسم عبقری جون 2026 کے شمارے میں شائع ہو رہا۔ اس طلسم کے 100% فوائد پانے کے لیے روزانہ 7 بار الف لام میم پڑھیں۔ گھر کے جتنے زیادہ افراد یہ عمل کریں گے، اتنی تاثیر زیادہ ملے گی۔ اگر آپ اسٹیٹ لائف کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں یا کوئی پلان لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔